الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین الی یوم الدین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کل نفس ذائقۃ الموت۔ خبر آئی ہے کہ میرے مشفق و مربی ڈاکٹر عبداللہ غازی صاحب اب دنیا میں نہیں رہے۔ خبر غیر متوقع تو نہیں، لیکن ماننے کو جی نہیں چاہتا۔ چاروں ناچار اس پر یقین کرنا پڑ رہا ہے۔ ان کے ساتھ 30-35 برس گزارنے کا موقع ملا۔ انہوں نے مجھے بہت مشکل حالات میں سہارا دیا، جدید دنیا سے آشنا کرایا، نظام و نصاب کے گر سکھائے، کئی کتابوں کا مصنف بنایا۔ آج جب وہ دنیا میں نہیں رہے تو ان کی بہت یاد آ رہی ہے۔ خاص طور سے نظام تعلیم کے سلسلے میں انہوں نے جو انقلابی خدمات انجام دی ہیں وہ بہت اہم ہیں۔ انہیں قلم بند کر لیا ہے اور آج بطور خراج عقیدت وہی تحریر آپ کے سامنے پیش کی جا رہی ہے۔ محترم ڈاکٹر عبداللہ غازی 6 جولائی 1936 کو امبیٹھا پیرزادگان میں پیدا ہوئے۔ دیوبند کے آغوش میں پلے بڑھے۔ علی گڑھ نے تعلیم و تہذیب سے آراستہ کیا۔ ہارورڈ یونیورسٹی کے جان کارٹر سے معروضی مطالعہ و تحقیق کے گر سیکھے۔ عملی تگ و دو کی نوبت آئی تو جان بوجھ کر فروغ تعلیم و تہذیب کی مشکل راہ کا انتخاب کیا۔ فروغ تعلیم و تہذیب کا مقدس پیشہ اختیار کرنے کے ساتھ ہی مقدس سرزمین پر خدمت کرنے کا شرف حاصل ہوا۔ مکہ و مدینہ کے اسفار کے درمیان امت مرحومہ کے حالات کا چشم بصیرت سے مشاہدہ کیا اور اس کے افلاس و ادبار کو دیکھ کر کڑھتے رہے۔ بالآخر اس سے نبرد آزمائی کے لیے اپنی زندگی وقف کرنے کا فیصلہ کر لیا۔ شوہر نامدار کی اصابت رائے اور عزم پختہ کو دیکھتے ہوئے بیگم ڈاکٹر تسلیمہ خاتون غازی صاحبہ نے کمال وفا شعاری کا مظاہرہ کرتے ہوئے اس دشت غربت میں تعمر ساتھ دینے کا یقین دلایا۔ قدرت کا کرنا ایسا کہ سعودی عرب کی سرزمین ان پر تنگ ہونے لگی تو انکل سام کی دھرتی پر پناہ ملی۔ یہاں کا ماحول، تعلیم و تہذیب کچھ بھی مشرقی جوڑے کے لیے سازگار نہ تھا۔ اسی ماحول میں رنگ جائیں یہ بھی ممکن نہ تھا۔ اپنے آپ کو کس طرح بچا لے جائیں تو نئی نسل کا کیا ہوگا؟ اس احساس اور فکرمندی نے انقلابی ذہن کو مزید مہمیز دی اور وہ مغرب کی سرزمین پر نئی نسل کی پاکیزہ تعلیم اور صالح تربیت کے لیے انقلابی تحریک کے اولین محرک بن گئے۔ وحی الہی کے پہلے لفظ اقرا کے نام سے ایک ادارہ کی بنیاد رکھی۔ نام کی برکت، مشن کی عظمت اور پروگرام کی جاذبیت نے اپنے چند برسوں میں ایک عالمی تحریک بنا دیا جو آج اقرا انٹرنیشنل ایجوکیشنل فاؤنڈیشن کے نام سے موسوم ہے اور اپنے عظیم مشن اور مبسوط نظام کی وجہ سے دنیا بھر میں مشہور ہے۔ اقرا کے بانیان نے اپنا پہلا موٹو اقرا بسم ربک الذی خلق کو بنایا۔ ان کے ذہن و دماغ میں ایک خیال جاگزی تھا کہ جس موٹو نے ایک ایسے شخص کو معلم انسانیت بنا دیا جو امی تھا، بالکل پڑھا لکھا نہ تھا، اس پیغام کو لے کر اٹھا تو انسانی تاریخ میں عظیم انقلاب برپا کر دیا۔ اس کے زمانے کی ساری قوتیں اور تہذیبیں اس کے قدموں میں آ گئیں۔ بلا شبہ اس وحی میں اتنی طاقت ہے کہ وہ ہر زمانے میں ہر تہذیب پر غالب آ سکتی ہے۔ اس وحی کی طاقت اور اثر میں کوئی کمی نہیں ہے۔ افسوس کہ اس کے حاملین نے حوصلہ چھوڑ دیا، تعلیم و تفقہ سے کنارہ کش ہو گئے۔ نتیجے کے طور پر تہذیبی، معاشی اور سیاسی محاذ پر اپنے آپ میں بے حیثیت ہو گئے۔ آج مسلمانوں کی تعداد کم نہیں، مگر وہ معاصر ترقیات سے اتنے پیچھے رہ گئے کہ ان کا کسی میدان میں کوئی وزن باقی نہیں رہا۔ نوبت یہاں تک پہنچ گئی ہے کہ اسلام جو بلا شبہ علم کا معدن و مخزن بن کر آیا تھا، اسے محض ایک نظریہ اور ایک خیال کی حیثیت سے متعارف کرایا جا رہا ہے، بلکہ ویسے ہی جیسے دیگر افکار و نظریات کی دکان میں ایک فکر یا نظریہ یہ بھی رکھ دیا گیا ہو اور اس کی حیثیت بھی اچھوت کی ہو۔ اقرا کا نظریہ۔ اقرا نے مضبوطی کے ساتھ یہ آواز بلند کی کہ اسلام ایک مکمل دین اور مکمل تہذیب ہے۔ اس کا آفاقی پیغام ابد الآباد تک کے لیے ہے اور ہر طرح کی صورتحال کا مقابلہ کرنے کی اس کے اندر صلاحیت موجود ہے۔
ہر عمر اور ہر طبقہ کے لوگوں کی ذمہ داری ہے کہ وہ اس حقیقت کا صحیح طور پر ادراک کریں۔ ذمہ داران اقرا نے محسوس کیا کہ اس پیغام کو سمجھنے کے لیے ایک جدید، منظم اور مبسوط نظام تعلیم کی ضرورت ہے۔ موجودہ مروجہ نظام ہائے تعلیم معاصر ضروریات کی تکمیل کے لیے کمزور ثابت ہو رہا ہے۔ وقت کی سب سے بڑی ضرورت یہ ہے کہ مروج نظام کی صالح اقدار کو باقی رکھتے ہوئے جدید نظام تعلیم سے ہم آہنگ نیا نظام تشکیل دیا جائے۔ اقرا نے خوب سوچ سمجھ کر ایک مبسوط لائحہ عمل طے کیا اور اس کے مقاصد یہ متعین کیے۔ نمبر 1، نئی نسل کے لیے دلچسپ، مستند اور خوبصورت انداز میں لٹریچر تیار کیا جائے، جس میں انہیں بامقصد زندگی گزارنے کا طریقہ بتایا اور سکھایا جائے کہ یہ نسل اپنے وجود سے بنی نوع انسان کو کس طرح فائدہ پہنچا سکتی ہے۔ نمبر 2، اسلامی مطالعات کو جدید اسلوب اور جدید تکنیک کے ساتھ پیش کیا جائے۔ نمبر 3، مختلف مذاہب کے درمیان بامقصد تفہیم و تفاہم کو فروغ دینے اور ایک دوسرے کے عقائد و اقدار کے پاس و لحاظ کی ترغیب دی جائے۔ نمبر 4، مسلمانوں اور غیر مسلموں دونوں کو اس بات کی پیشکش کی وہ اسلامی اسکولوں کے لیے مختلف سطحوں پر پیشہ ورانہ طور سے تعلیمی مواد فراہم کریں۔ نمبر 5، اقرا کو ایک پیشہ ور تحریک کے طور پر منظم کرنا، جس میں اسلام اور دیگر مذاہب کا مطالعہ صاف ذہن سے کیا جا سکے۔ اقرا کا مبسوط پروگرام مذکورہ مقاصد کی روشنی میں گزشتہ 40 برسوں سے ڈاکٹر عبداللہ غازی منصوبہ بند طریقے سے ایک جامع اسلامی نظام تعلیم ترتیب دینے میں مشغول تھے۔ انہوں نے جز وقتی اور ہمہ وقتی دونوں طرح کی اسکولوں کی ضرورتوں کو پیش نظر رکھ کر نیا نصاب تیار کیا ہے۔ یہ نصاب درج ذیل خصوصیات کا حامل ہے۔ نمبر 1، یہ نصاب بچوں کی عمر، اہلیت اور دلچسپی کو ملحوظ رکھتے ہوئے تیار کیا گیا ہے۔ بچے اسے بوجھ سمجھ کر نہیں بلکہ خوشی کے ساتھ قبول کرتے ہیں۔ یہ بچوں کے اندر احساس ذمہ داری، نظم و ضبط اور تابعداری کے اوصاف پیدا کرتا ہے۔ سب سے اہم بات یہ ہے کہ دین کو سمجھنے کی فطری خواہش کی تکمیل میں معاون ہوتا ہے۔ نمبر 2، جدید طریقۂ تدریس اور جدید وسائل تدریس کو استعمال کرتے ہوئے مستند اسلامی معلومات فراہم کرتا ہے۔ نمبر 3، اسلامی اصطلاحات کو ہر عمر اور ہر گروپ کا لحاظ کرتے ہوئے استعمال کیا گیا ہے اور مشکل الفاظ و اصطلاحات کی فرہنگ بھی کتاب کے ساتھ دی گئی ہے۔ نمبر 4، تعلیمی ایام کے لحاظ سے کلاس روم کے لیے اسباق کی منصوبہ بندی کی گئی ہے۔ نمبر 5، نصابی مواد میں مزید پختگی پیدا کرنے کے لیے عملی اقدامی تدابیر کا بہترین انتظام ہے۔ اقرا کا نصابی لٹریچر ڈاکٹر غازی نے صرف نصاب نہیں مرتب کیا بلکہ اپنے نصاب کے مطابق نصابی کتاب، مشقی کتاب اور ٹیچر گائیڈ بھی اعلیٰ معیار پر تیار کی۔ اس کی بنیاد دینی مدارس کی روایتی کتابوں پر ہی رکھی گئی۔ اس میں اقرا ٹیم کا کردار یہ رہا کہ معاصر زبان اور اسلوب کو مد نظر رکھتے ہوئے اس تجدید کاری کے ذریعے اسے معاصر ذہنوں کے معیار کے مطابق بنا دیا گیا ہے۔ اس نصاب کی ایک خصوصیت یہ بھی ہے کہ یہ علاقائی، مسلکی اور مذہبی عصبیت سے پوری طرح پاک ہے۔ اس میں اسلام کی تمام ابدی اور آفاقی تعلیمات شامل کی گئی ہیں جو رواداری اور فرقہ وارانہ ہم آہنگی کے لیے مضبوط بنیاد فراہم کرتی ہیں۔ مطالعہ کے موضوعات نصاب تعلیم میں انقلابی تبدیلی کوئی آسان کام نہ تھا، خاص طور سے کئی صدیوں پر محیط اسلامیات کے مبسوط نظام کا تجزیہ کرنا اور اصل مواد کو باقی رکھتے ہوئے پیشکش کی راہیں تلاش کرنا جو یہ شیر لانے سے کم نہیں تھا۔ ڈاکٹر غازی کی ٹیم نے اس جوخم بھرے کام کا بیڑا اٹھایا اور حق یہ ہے کہ اس کا حق ادا کر دیا۔ اس پیچیدہ عمل کے لیے ماہرین تعلیم، راسخ العلم علماء و محققین کی خدمات حاصل کی، اساتذہ و سرپرستوں سے مشورے طلب کیے، پھر نئے نصاب کی بنیاد درج ذیل موضوعات پر رکھی۔ قرآن مجید، حدیث اور سیرت، عقیدہ، فقہ اور اخلاقیات، عربی زبان و ادب، اسلامی سماجیات۔ پروگرام کے اہم اور نمایاں پہلو اقرا کا یہ پروگرام بدلتے ہوئے مسلم سماج کی ضرورتوں سے پوری طرح ہم آہنگ ہو گیا۔ دنیا بھر میں اس کا زبردست استقبال ہوا۔ مسلم ممالک کے علاوہ ترقی یافتہ یورپی ممالک نے بھی اسے مشعل راہ جانا اور اس چراغ سے چراغ جلائے۔ رابطہ عالم اسلامی مکہ مکرمہ اور حکومت پاکستان نے اعزازات سے سرفراز کیا۔ عالمی سطح پر مقبول تعلیمی اداروں نے ڈاکٹر غازی اور ان کی ٹیم کو اس مشکل راہ کا مشکل کشا تسلیم کر لیا اور اصلاح تعلیم کے لیے مشاورتی کمیٹیوں، اساتذہ کی تربیت اور نصاب کی ترتیب و تدوین کے لیے ریسورس پرسن کی حیثیت سے دنیا بھر میں مدعو کیے جانے لگے اور اپنے تجربات سے فیض پہنچاتے رہے۔ مدرسی نظام کی اصلاح
ڈاکٹر غازی اسکولوں میں اسلامیات کے کامیاب تجربے کے بعد دینی مدارس کے نظام و نصاب کی اصلاح کی طرف متوجہ ہوئے۔ سب سے پہلے ہند و پاک میں مروج نظام تعلیم کا نہایت باریک بینی سے جائزہ لیا۔ کہاں کیا پڑھایا جا رہا ہے، مروج کتاب کی فی زمانہ اہمیت باقی ہے یا نہیں، طریقۂ تدریس میں تبدیلی کی گنجائش کہاں کہاں ہے، مختلف الخیال مدارس میں مشترک قدریں کیا کیا ہیں۔ اس جائزہ کے بعد اس نتیجے پر پہنچے کہ دینی مدارس کے نظام و نصاب میں تبدیلیوں کی بھرپور گنجائش ہے۔ اقرا کے تجربات سے مدارس کو بھی فائدہ پہنچایا جا سکتا ہے۔ ڈاکٹر غازی اور ان کی ٹیم نے ارباب مدارس سے ملاقاتیں کی، لیکچر دیے، معاون لٹریچر کا تعارف کرایا، ارباب مدارس کے ساتھ ساتھ متعدد سرکاری و غیر سرکاری تنظیموں سے رابطہ کیا، جس کے نتیجے میں الحمدللہ ایک فضا بنی اور کچھ مدارس جزوی تبدیلیوں کے لیے اور متعدد مدارس بڑی تبدیلی کے لیے آمادہ ہوئی اور ان کے مشورے سے ان تبدیلیوں کو قبول کیا۔ ڈاکٹر غازی کو اس سلسلے میں زیادہ بڑی کامیابی سنگاپور سے ملی۔ وہاں کی نیم سرکاری تنظیم مجلس علماء اسلام نے اس جوہر قابل کو پہچانا، اسے خوب جانچا پرکھا، بالآخر اپنے یہاں کے دینی تعلیمی نصاب و نظام کو زمانے سے ہم آہنگ بنانے کی پوری ذمہ داری ان کے سپرد کر دی۔ ڈاکٹر غازی کی ٹیم نے وہاں کے مدرسے نظام تعلیم اور اس کی بنیادی مواد اور سماجی و جغرافیائی حالات کا مطالعہ کیا اور علماء و ماہرین تعلیم کے مشورے سے وہاں کے لیے ایک مبسوط نظام مرتب کرایا جو اقرائی کے طرز پر جملہ اسلامی و سماجی علوم پر مشتمل ہے اور طلباء کی عمر و صلاحیت کے لحاظ سے بتدریج آسان سے مشکل کی طرف بڑھتا ہے۔ یہ نصاب 7 برسوں پر مشتمل ہے جو کلاس 6 سے 12 کا احاطہ کرتا ہے۔ یہاں بھی تدریسی وسائل میں وہ تمام چیزیں مہیا کی گئی ہیں جو معاصر تعلیمی اداروں میں رائج ہیں، مثلا نصابی ریڈر، مشقی کتاب، رہنمائی معلم وغیرہ۔ یہ تمام چیزیں تیار ہو کر نافذ ہو گئیں اور وہاں کا قدیم دینی تعلیم کا نصاب نئے آہنگ میں جدید نصاب تعلیم سے آنکھیں ملانے کے قابل ہو گیا۔ سنگاپور ماڈل۔ سنگاپور کے لیے بنایا گیا نظام و نصاب ہند و پاک کے مدارس کے لیے سنگ میل کی حیثیت رکھتا ہے۔ یہ نصاب ہندوستانی مدارس میں مروجہ کتابوں اور مواد کا پوری طرح احاطہ کرتا ہے۔ اس میں قرآن مجید کی مکمل تفسیر، حدیث کی کتابوں میں بخاری، مسلم، ترمذی، ابو داؤد، نسائی، ابن ماجہ، موطا امام مالک اور مسند احمد کا بھی بھرپور تعارف کرایا گیا ہے۔ کتاب کی مکمل خواندگی کے بجائے ہر مجموعہ حدیث سے منتخب احادیث کی تعلیم و تدریس کا نظم ہے۔ فقہ اسلامی میں عبادات و اخلاق کے ساتھ فقہ المعاشرہ اور فقہ المعاملات پر علیحدہ کتابیں تیار کرائی گئی ہیں۔ تفسیر، حدیث و فقہ کی تعلیم کے ساتھ ان کے اصول، قواعد، تاریخ اور دیگر پہلوؤں سے تدریس کے لیے مواد شامل کیا گیا ہے، جبکہ بڑے دینی مدارس میں یہ پہلو بالعموم نظر انداز ہو جاتے ہیں۔ ڈاکٹر غازی نے ہند و پاک کے لیے مدارس کا عملی نمونہ تیار کر دیا ہے۔ اس خطہ میں انقلاب کی صدا 1 صدی پہلے سے بلند ہو رہی ہے، مگر عملی نمونہ کسی نے نہیں پیش کیا۔ ڈاکٹر غازی کا یہ عظیم الشان کارنامہ بہت قابل قدر ہے اور بڑے پیمانے پر اس کے تعارف کی ضرورت ہے تاکہ اس عظیم الشان ماڈل سے دنیا زیادہ سے زیادہ فائدہ اٹھا سکے۔ اسلامی مطالعات کا ہم نصابی پروگرام۔ ڈاکٹر غازی کا ایک کارنامہ یہ بھی ہے کہ انہوں نے اسلامی موضوعات پر مشتمل ایک جامع پروگرام مرتب کیا ہے۔ وہ مغرب میں اسلامیات پر جدید لٹریچر کی رفتار و معیار سے مطمئن نہیں ہیں۔ مستشرقین کے ذریعے جو مواد منظر عام پر آتا ہے وہ کچھ قابل قدر خوبیوں کے ساتھ مذرتوں سے بھرا ہوتا ہے، اور مسلم علماء و اسکالرز جو مواد پیش کر رہے ہیں وہ زمانہ کے معیار پر پورا نہیں اترتا۔ چنانچہ انہوں نے معروف معتبر علماء کی مدد سے قرآن، عقیدہ، فقہ اسلامی اور اخلاقیات پر علیحدہ لٹریچر تیار کرایا جو پری یونیورسٹی تک زیر تعلیم طلباء کے لیے بالخصوص اور عام مسلمانوں کے لیے بالعموم بہت ہی مفید ہے۔ ڈاکٹر غازی نے دیوبند سے اقرا کا پہلا سبق لیا اور علی گڑھ پہنچ کر علامہ بالقلم کا شعار گلے سے لگایا اور اس کا پیغام دل میں اتار لیا۔ ڈاکٹر غازی بجا طور پر اس بات کے مستحق تھے کہ وہ ایسا تعلیمی نظام متعارف کروائیں جس کی جڑ دیوبند میں ہو اور جس کا طریقہ، اسلوب اور معیار علی گڑھ سے مستعار لیا گیا ہو۔ قدیم و جدید کی آمیزش نے دینی تعلیم و تربیت کا جو نظام دنیا کے سامنے پیش کیا، بلا شبہ یہ ایک تجدیدی کارنامہ ہے۔ نظام میں تبدیلی کی خواہش بہت لوگوں کے دلوں میں مچلتی رہی، تقریریں اور جلسے بھی خوب ہوئے، مگر ڈاکٹر غازی نے اس مطلوبہ نظام کی عملی تصویر پیش کر کے ملت کا ایک بڑا قرض ادا کر دیا۔ بلا شبہ آج کے زمانے میں اسلامی نظام تعلیم کی تجدید کے سب سے بڑے داعی اور نقیب کہلانے کے مستحق ہے۔ افسوس کہ یہ تابندہ ستارہ آج غروب ہو گیا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔